سائیکو نے صرف یہاں پہ آ کے سائیکو ہونا تھا؟ یہ کس قسم کے جواز زیر نشئی؟ لعنت ہے ایسے پیسے کے اوپر، اور لعنت ہے ایسے ماں باپ کے اوپر جنہوں نے یہ تربیت کی اپنی اولاد کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، 24 تاریخ ہے 2021، اور سپہر کا وقت ہے، اور 3 دن سے عید کے بعد جو ہے بڑی خبریں جو ہیں پاکستان میں ڈیولپ ہوتی رہیں، کچھ مین اسٹریم میڈیا پہ اور کچھ زیادہ سوشل میڈیا پہ۔ جو سب سے آپ پہلے میں جس کا ذکر کروں گا وہ عارف نظامی صاحب، پاکستان ٹوڈے کے روئے رواں، وہ ان کے انتقال کی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کو اپنی شفقت اور سے نوازے اور درجات بلند کرے۔ بہت بڑی شخصیت تھے اور پاکستانی میڈیا کے، ان کے اوپر یقیناً الگ سے تحریر بھی کروں گا اور ویلاگ بھی کروں گا، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت کو صرف ایک خبر کے طور پہ دینا وہ انتہائی ناقدری کی بات ہے۔ دوسری ایک بڑی خبر تھی اسد کھرل صاحب کے گرفتار ہونے کی، اور یہ تھا کہ انہوں نے پولیس والوں کے اوپر کوئی ہاتھا پائی کی جو ان کی گارڈ کے لیے وہاں پہ موجود تھے، اور سی سی پی او لاہور کو بڑا ہی کوئی عجیب سا میسج بھیجا، جس کے اوپر سی سی پی او لاہور نے ان کے اوپر مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ مجھے ابھی تک اس کی پوری تفصیلات نہیں پتہ، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے مجھے کسی وقت مل جائے گی، پھر میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ تیسری جو دل ہلا دینے والی ایک خبر تھی اور جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، وہ معصوم بچی نور مقدم جو تھی، اس کا وحشیانہ قتل اور اس کے متعلق۔ جب پہلے 2 دن تو میں بڑے شوق میں تھا جب یہ خبر آئی، کیونکہ جس طرح سے اس کی تصاویر شیئر ہو رہی تھی وہ بہت ہی بذات خود ایک ظلم کو پروموٹ کرنے والی بات ہے جب آپ وہ تصاویر شیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے تو واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں اپنے دوستوں کو یہی ریکویسٹ کی کہ بھائی قاتل کی تصویر شیئر کرو، اور قاتل کے نام، قاتل کے ماں باپ جنہوں نے اس کی تربیت کی، پرورش کی، اس کے اساتذہ جس کا بھی پتہ ہے، ان سب کی تصاویر شیئر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کون مجرم ہے ہمارے درمیان۔ ہوا کیا، اس خبر نے تو پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی نور مقدم کو 20 جولائی کے دن قتل کیا گیا، جس میں پولیس کی جو انیشل تفتیش ہے اس کے مطابق تیز دھار کوئی آلہ تھا، اس سے اس کا گلا کاٹا گیا، گردن کاٹی گئی، اور اس طرح اس کو بے معنی طریقے سے قتل کیا گیا۔ لیکن یہ یہاں پہ نہیں ختم ہوتی بات، یہ اس سے لمبی ہے۔ ملزم ظاہر جعفر جو ہے وہ نور مقدم کو دھوکے سے اپنے ساتھ لے گیا، اور کئی دن تک اس نے اس کو گھر میں قید رکھا اور بے معنی اور ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور مارتا رہا، پیٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ پہلی منزل سے بیچاری جو ہے پہلے نیچے لان میں گر گئی جا کے، پتہ نہیں اس کو کتنی اس کو چوٹ لگی، لیکن یہ پھر گیا اور اس نے اس کو بالوں سے گھسیٹ کے اسی طرح اندر لے کے آیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو باندھ دیا، اس کو ہینڈ کف کر دیا، کلپس لگا دیے، آہنی کلپس جو ہیں، اور بہت اس کے اوپر تشدد کیا، اتنا کہ اس کے بعد اس بچی کا اس نے گلا کاٹا اور پھر اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اور اس نے اس کا قتل کیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ جو بات کی خبریں آئیں کہ اس نے بڑا پلاننگ کے ساتھ کیا تھا، اس نے اگلے دن کی فلائٹ بھی کرائی ہوئی تھی اپنی، کیونکہ وہ امریکن نیشنل ہے، امیر آدمی کا بیٹا ہے، اس نے اپنی فلائٹ بھی کرائی ہوئی تھی، اور اس خبیث انسان نے اس کے بعد اپنے دوستوں کو فون کیا کہ مجھے پلائرز چاہیے، مجھے کوئی پلاس وغیرہ چاہیے سارے، اور ایک دو نے پوچھا اس کو، انہوں نے کہا کیوں چاہیے، اس نے کہا کسی کی منہ سے دانت اس کے نکالنے ہیں میں نے، تو لوگوں نے اس کو ہنسی مذاق سمجھ کے ٹال دیا، لیکن اس کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح باڈی کو پراپرلی ڈی کمپوز کرے اتنے دن، اور اس کے بعد یہ فلائٹ لے کے غائب ہو جائے یہاں سے، اور کیونکہ امریکن نیشنل ہے تو یہ پاکستانی قوانین کی پکڑ سے دور ہو جائے گا۔ بڑا بے معنی اور سفاک قسم کا قتل تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ تشدد جو ہے وہ کیا جائے۔ اب وہ جو بچی کی تصویریں ٹویٹ ہو رہی ہیں، ری ٹویٹ ہو رہی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو رہی ہیں، یہ اس کے والدین اور اس کے گھر والوں کے لیے تو مرتے دم تک جو ہے ایک ہولناک خواب ہوگا۔ مجھے نہیں پتا وہ بیچارے کیسے سوتے ہوں گے، وہ نہیں سو سکتے، میں بھی ایک باپ ہوں، اور ہمارے تو اللہ رحم کرے بچے کے ناخن کو چوٹ لگ جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی، کجا وہ قیامت جو ہے
اور قیامت صغریٰ وہ آ کر گزر جائے کسی کی اولاد کے اوپر سے۔ اب پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ جی مقتول کا یا مقتولہ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا، اور جسم پہ تشدد کے متعدد نشانات پائے گئے، اور مقتولہ کے جسم پر بہت جگہوں پہ چاقو کے گہرے نشان ہیں۔ یعنی اس کی بے دردی، اس کی جانوروں والی ہوس جو ہے وہ صرف قتل کر کے نہیں ختم ہوئی، وہ صرف مار کے نہیں ختم ہوئی، یہ اس کے اوپر پے در پہ وار کرتا رہا، تشدد کرتا رہا، لاش کے اوپر بھی تشدد کرتا رہا۔ اب اس صفاقی کے خلاف پورے پاکستان میں ایک ہی آواز ہے کہ جی اس قاتل کو، اس کا جرم جو ہے ناقابل معافی ہے۔ میں اس سے ذرا سا آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کو اگر پھانسی ہو جائے تو وہ کافی نہیں ہے، اس کو اسی صفاقی کے ساتھ مارنا چاہیے۔ قانون میں چاہے ترامیم کرنی پڑے کرنی چاہیے، چاہے قانون میں بدلنی پڑے گی چیز وہ بدلنی چاہیے، چاہے پینل کوڈ میں کوئی بات بدلنی ہے اس کو بدلیں، لیکن اگر یہ صرف 5 سال کے بعد کوئی پھانسی ہوتی ہے اور وہ اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ہم اس بچی کو واپس نہیں لا سکتے، ہم اس بچی کے اوپر کیا ہوا ظلم جو اس کو کم نہیں کر سکتے، ہم اس کے والدین کی تشفی نہیں کر سکتے، ہم بہن بھائیوں کو کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم اس کو اتنی یعنی سزا دے سکتے ہیں، اور ایسی عبرتناک سزا دے سکتے ہیں کہ وہ ہر آنے والے قاتل کو، جو بن سکتا ہے قاتل، پروسپیکٹیو قاتل جو تشدد کرنے والا ہے، اس کے لیے ایک وارننگ بیل کے طور پہ آئی سامنے کہ خبردار کہ جو کسی کے ساتھ بھی ایسا، کسی انسان کے ساتھ کیا، میں کہتا ہوں جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے وہ ناقابل معافی ہے۔ یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، کسی کے گھر کا پھول ہے، اور یہ بڑی اس میں تفصیلات ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت شیئر ہو چکی ہیں کہ اس کے والدین گئے وہاں پہ، یہ گھر کے اندر قید تھی، اس نے اس کو رکھا ہوا تھا، اور اس نے بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی نہیں میں تو ملا ہی نہیں اس کو کئی دن سے، اور وہ کئی دن سے اس کے گھر میں قید تھی، اور وہ بیچارے ڈھونڈ کے اس کو در بدر پھرتے رہے۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے قاتل کو پکڑا، گرفتار کیا، تو اس وقت تو بالکل ہوش میں تھا اور بالکل سینسز میں تھا، کوئی نان سینسیکل قسم کی بات نہیں کر رہا تھا۔ یعنی یہ کہنا بعد میں کہ جی وہ پاگل ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کافی نہیں۔ اس کے بعد اس نے جو بیان دیا وہ بھی سینسس کے اندر دیا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پولیس یہ کیس کس طرح سے پریپیئر کرتی ہے اور عدالت کے آگے رکھتی ہے، اور عدالت اس کے اوپر کتنی سخت کارروائی کرتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے کیسز جو ہیں وہ عدالتی کارروائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یا تو انیشل ایف آئی آر میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، یا جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے کوئی کمزور دلائل چلے جاتے ہیں، یا ایویڈنس میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اس باری تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ظالم اور سفاک آدمی کا دفاع کرنے کے لیے بھی وکیل کھڑا ہوگا وہ بھی پاکستانی قوم کا جواب دہ ہوگا۔ میں ہیومن رائٹس میں بلیو کرتا ہوں، وہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کسی اور کو ضرورت ہے اس کی دفاع کرنے کی۔ خود کرنا ہے تو خود کرے، یہ کھڑا ہو کر اس کو کسی قسم کی معافی آسانی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے والدین کا خیال ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ نشئی تھا، جی نشہ کرتا تھا اور وہ ہوش میں نہیں تھا، کوئی سائیکو پیشنٹ تھا، تو اس لیے اس کو پلی بارگین کی جائے اور اس کو نکالا جائے، اور وہ امریکن نیشنل ہے تو اس کو یہاں سے لے جائیں کسی طرح، وہ پیسے پوسے لگا کر، کیونکہ سنے بہت امیر لوگ ہیں۔ لیکن لعنت ہے ایسی عمارت پہ، لعنت ہے ایسے پیسے کے اوپر، اور لعنت ہے ایسے ماں باپ کے اوپر جنہوں نے یہ تربیت کی اپنی اولاد کی۔ لعنت ہے ان تمام اساتذہ کی جن کی یہ کلاسوں میں پڑھا۔ لعنت ہے ان تمام دوستوں پہ، ان خبیث لوگوں پہ جو اس کے دوست رہے، جو اس کو انٹرٹین کرتے رہے، اور جن کو اس نے فون کیے اور انہوں نے اس بات کو رپورٹ نہیں کیا۔ اور لعنت ہے اس تمام سیٹ اپ کے اوپر جو اس کے دفاع کے لیے کل کو کھڑا ہوئیں گے یا ہونا چاہیں گے، یا اس پہ اپنی دکان چمکانا چاہیں گے۔ نور مقدم جو ہے اس کو بڑے وحشی طریقے سے، بے دردانہ طریقے سے، بہت ہی غیر انسانی طریقے سے اس کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور مرحومہ کی، مقتولہ کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی ہوئی۔ اس کی جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ آپ اس چینل کے تھرو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قاتل کی تصاویر شیئر کریں، قاتل کے گھر والوں کی تصاویر شیئر کریں،
اور امریکہ میں بھی ہر ایک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں، جہاں پہ ان کے کاروبار ہیں، جہاں پہ وہ پیسے کما رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ان کا مکروہ چہرہ نظر آئے ساروں کا۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یہ تربیت کا، یہ تعلیم کا جو اس نے لی، کیونکہ جو بھی دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو ہے اب یہ کہہ دینا کہ سائیکو تھا آج تک اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مارا اس نے، آج تک اپنے ماں باپ کو نہیں مارا، کسی اور دوست کو نہیں مارا، کسی ڈرائیور کو نہیں قتل کیا، کسی اور کو نہیں کیا۔ سائیکو نے صرف یہاں پہ آ کے سائیکو ہونا تھا۔ یہ کس قسم کے جواز زیر نشئی؟ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، وہ تو بیچارے خود مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ کیسا نشئی تھا، اور کتنے دن تک اس کا نشہ رہا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کوئی ایک یعنی پلک جھپکنے میں تو نہیں اس نے آ کے اس کو فائر کر دیا نا کہ فائر مارا اور وہ بیچاری مر گئی، نہیں، آپ نے اوور اے پیریڈ آف مینی ڈیز کیا۔ یہ اس کا مطلب پری میڈیٹیٹڈ تھا، پری پلانڈ تھا، اور آپ نے فلائٹ بک کرائی ہوئی، آپ باڈی ڈیکمپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہارڈنڈ کرمنل ہے۔ اس کو جب چھتر پڑیں گے پولیس کے تو پتہ چلے گا اور ہی کیا کیا گل کھلا چکا۔ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ارباب اختیار تک یہ مقدمہ پہنچ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ عوام کی رائے کیا ہے اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا، قطع نظر اس کے کہ آپ کا تعلق معاشرے کے کس حصے سے ہے، سوسائٹی کے کس عنصر سے آپ کا تعلق ہے، کس جماعت سے، کس پولیٹیکل پارٹی، کس تھاٹ، کس مذہب۔ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے اوپر ہم سب کو آواز اٹھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیچاری، وہ تو شہید ہے، اس بیچاری کو تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین درجات انشاءاللہ دے گا، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح اس کے والدین کو، گھر والوں کو صبر دے۔ اللہ حافظ۔